بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ کامران پاؤں پٹکتا ہوا خیموں کی طرف جانے لگا۔ حالانکہ نگاہوں کے سامنے کوئی نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ ان دونوں کی زبردست نگرانی کی جا رہی ہوگی، اور پھر کامران نے وہاں سے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ مرزا خاور بیگ نے کہا، اتنی جلدی نہ کرو کامران۔ ٹھیک تو ہے، نوکری تو مجھے شہر میں بہت اچھی مل سکتی ہے، اور سچی بات ہے کہ نہ ہی مجھے کسی خزانے سے کوئی دلچسپی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے بازو خود خزانہ ہیں۔ میں اپنے لیے ایک بہتر زندگی حاصل کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں آخر مجھے؟ کامران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ والش کے پاس چلے جاؤ، میں بھی تھوڑی بہت وقت کے بعد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ مرزا خاور بیگ نے کہا، اور یہی ہوا۔ کامران اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر ایک بار پھر نیل گروچا کے گروپ میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کے لیے کوئی روک ٹوک تو تھی نہیں، کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، لیکن دوسرے دن صبح 10 بجے مرزا خاور بیگ بھی اپنی بیٹی عروسا کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں بھی ناراض ہو کر چلا آیا ہوں، بات تمہاری ہی نکلی تھی، مرزا خاور بیگ نے کہا۔ بہت اچھا ہوا، ہمارا اپنا گروپ الگ ہے، لیکن ایک بات میں اور کہوں مرزا جی، آپ کا وہاں رہنا ضروری تھا، تاکہ وہاں ہونے والی کارروائیوں کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے، کامران نے کہا۔ بیٹا، ہم تو گروپ الگ کر رہے ہیں، مرزا خاور بیگ نے کہا۔ ہاں، الگ تو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی چھوڑیے، اصل میں میرا نقطۂ نظر ذرا دوسرا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم جتنے افراد کو اپنے آپ پر مسلط کرو گے، وہ سب تمہاری کاٹ میں ہی لگے رہیں گے۔ چنانچہ اپنی منڈلی الگ بناؤ اور اس پر کام شروع کرو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے۔ اچانک والش کہیں سے نکل آیا اور اسے کامران کی بجائے خود جواب دیا۔ وہ کیا؟ بس، میرا کام تقریباً ہو چکا ہے، اور مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ گارڈن میرے ساتھ موجود ہے، وہ ہمارا بہترین ستون ثابت ہوگا۔ تم ہو مرزا خاور بیگ، میں ہوں، ہمارا نوجوان دوست کامران ہے۔ بس ان لوگوں کا ایک الگ گروپ بنا کر ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، والش نے کہا۔ جیسا آپ پسند کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کامران نے جواب دیا۔ والش کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ویسے بھی نہ جانے کیوں کامران کو بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ والش کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ بے حد پراسرار انسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید کارروائی ہوئی۔ ریٹا گروچر عروسا کے آ جانے سے بہت زیادہ برگشتہ ہو گئی تھی، بلکہ دونوں کے درمیان ایک رکابت سی چل پڑی تھی۔ نیل گروچر بھی پریشان تھا۔ پھر والش نے اپنے نئے کھیل کا آغاز کر دیا۔ اس نے نیل گروچر سے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہمارا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے نیل گروچر، میں الگ گروپ بنا کر رہنا چاہتا ہوں۔ نیل گروچر کو تو جیسے نئی زندگی مل گئی، اس نے خود ہی کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ پسند کریں مسٹر والش۔ پھر والش، اس کا دستے راز دیو ہیکل گارڈن، مرزا خاور بیگ اور اس کی بیٹی عروسا، کامران اور کچھ دوسرے افراد ایک الگ گروپ بنا کر ایک دن صبح ہی صبح وہاں سے چل پڑے۔ کامران کے ذہن میں ایک تشویش تھی کہ پتہ نہیں کرنل نواز کو ان کی اس طرح روانگی کا علم ہوا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال وہ لوگ بھی غافل نہیں تھے۔ سب کے سب چاقو چوبند لوگ تھے۔ البتہ نیل گروچر گروپ کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ کامران کو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے واپسی کا فیصلہ کرے، لیکن بہرحال یہ اس کی تشویش نہیں تھی۔ وہ پھر وہی صورتحال، سارے حالات بس زبردستی ہی اس پر مسلط ہو گئے تھے۔ اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی کہ کرنل گلنواز کے لیے جو کچھ سکتا تھا کر رہا تھا، اور اب آگے جو ہونا تھا وہ دیکھا جائے گا۔ 5-6 دن کا سفر نہایت خوشگوار گزرا۔ والش کا رویہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ کرنل گلنواز سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ ہی نیل گروچر گروپ کے بارے میں پتہ چل سکا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال کوئی کچھ بھی کر رہا تھا، یہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی۔ کامران سمجھتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی بس ایک زبردستی ہی ہے، لیکن اگر کبھی اسے اپنے طور پر بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑا تو وہ اسے گریز نہیں کرے گا۔ 6 دن گزر چکے تھے۔ والش نے راستے بھی الگ ہی منتخب کیے تھے۔ پھر ایک دن ایک دلچسپ واقعہ پیش آ گیا۔ عروسا تو تھی ہی مختلف قسم کی انسان، وہ مسلسل کامران کا پیچھا گھیرے ہوئے تھی، اور اب تو وہ اسے مکمل اپنی ملکیت سمجھنے لگی تھی۔ اکثر کہتی تھی، دیکھا نا، دولت میں کتنی قوت ہے، میرے ڈیڈی نے تمہیں خرید لیا۔ انکل سمجھتے تھے کہ 4 ٹکڑے دے کر وہ تمہیں اپنا غلام بنائے رکھیں گے، لیکن ہم ان سے کہیں آگے کے لوگ ہیں۔ کامران کو نہ جانے کیوں چڑ آ گئی، اس نے کہا، ایک بات بتاؤں تمہیں عروسا، کسی طور کسی بھی حیثیت سے تم مجھے پسند نہیں۔ نہ تمہارے اندر کوئی دلکشی ہے، نہ تم اس قدر حسین ہو،
کہ کوئی تمہیں دیکھنے کی آرزو کرے یا تمہیں پانے کا خواہش مند ہو۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی ایسا خناس ہے تو کم از کم میں وہ انسان نہیں ہوں جو میں تمہیں چاہوں۔ یہاں جو کچھ بھی ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہمیں واپس ہونے کا موقع ملا تو کم از کم میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ کامران کہتا چلا گیا، تم آخر سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں تمہیں اپنے جوتے کی نوک پر نہیں مارتی، سمجھے؟ میں تمہیں دو کوڑی کا بنا کر رکھ دوں گی، کتے کی طرح تمہاری گردن میں زنجیر ڈال کر تمہیں اپنے ساتھ لی پھروں گی۔ نہ کامران نے اور نہ عروسا نے یہ دیکھا تھا کہ اس وقت والش ان دونوں کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس بری طرح جذباتی ہو گیا کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ عروسا کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عروسا دور جا گری، والش کے آگے بڑھا اور اس نے دو تین ٹھوکریں عروسا کو ماری اور عروسا جنونیوں کی طرح چیخنے لگی۔ کتے کی طرح زنجیر باندھ کر رکھے گی؟ اسے جانتی ہے کتیا وہ کون ہے؟ پاتال پرماتما، دھرم دھنی، گرو سنگھانی، ہمارا دیوتا، ہمارا پربھو، پاتال پربھو، تو اسے کتے کی طرح مارے گی؟ کتے کی طرح؟ اس نے دو تین ٹھوکریں اور عروسا کو رسید کی اور اسی وقت مرزا خاور بیگ کہیں سے آ گیا۔ والش کی حرکت دیکھ کر اسے رہا نہ گیا، اسے جلدی سے پستول نکالا اور والش پر فائر کر دیا۔ گولی والش کی ران کو زخمی کرتی ہوئی نکل گئی۔ مرزا خاور بیگ دیوانوں کی طرح چیخا، حرام زادے، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو میری بیٹی پر اس طرح ہاتھ اٹھائے؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ والش ایک دم ہوشیار ہو گیا، اس کی ران سے خون بہ رہا تھا لیکن وہ تنا ہوا کھڑا تھا۔ کامران نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے درمیان مداخلت کی۔ آپ میری بات تو سنیے، میری بات تو سنیے مرزا صاحب، اصل میں کامران نے کہنا چاہا۔ اور تو بے شرموں کی طرح یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مرزا خاور بیگ بولا۔ آپ میری بات سنیں گے؟ لائیے یہ ریوالور مجھے دیجیے، کامران نے کہا۔ نہیں، میں اپنا ہتھیار کسی کے ہاتھ میں دینا پسند نہیں کرتا۔ کیوں مار رہا تھا یہ میری بیٹی کو؟ والش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنی دیر میں گارڈن آ گیا، اس نے خونخوار نگاہوں سے مرزا خاور بیگ کو دیکھا، لیکن اسی وقت والش نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں گارڈن، کچھ نہیں، مجھے اندر لے چلو، چھوٹا سا زخم ہے، اس کی بینڈیج کر دو۔ یہ کہہ کر وہ لنگڑاتا ہوا گارڈن کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔ اس کی ران سے بھل بھل کر خون بہ رہا تھا۔ کامران سکتے کے سے عالم میں کھڑا ہوا تھا۔ بمشکل تمام مرزا خاور بیگ نے سنبھالا دے کر عروسا کو اٹھایا۔ عروسا بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے بڑی چوٹ لگی ہے ڈیڈی، آؤ میرے ساتھ۔ کامران نے آگے بڑھ کر عروسا کو سہارا دینا چاہا، لیکن اسے کامران کا ہاتھ جھٹک دیا اور خاور بیگ کے ساتھ خیمے میں چلی گئی۔ کامران نے شانے اچکائے، لیکن یہ اندازہ اسے ہو چکا تھا کہ مرزا خاور بیگ نے اپنی موت قریب بلا لی ہے۔ بڑا تکلیف دہ ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ وہ بڑا ہی سنگین حادثہ تھا۔ مرزا خاور بیگ واقعی اپنی بیٹی پر جان دیتا تھا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر وہ دیوانہ ہو گیا اور اسے صورتحال معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ بہرحال اس کے بعد خاموشی طاری رہی۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ والش کے ساتھ مزید کیا ہوا۔ رات ہو گئی، مرزا خاور بیگ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ خیمے سے باہر نہ نکلا۔ کھانا وغیرہ باقی لوگوں کے ساتھ کھایا اور اس کے بعد کامران بھی اپنے خیمے میں جا بیٹھا۔ کرنل گل نواز وغیرہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں ان پر کیا گزری، لیکن ایک اور حیران کن بات ہوئی، اور وہ یہ کہ جب عروسا اسے برا بھلا کہہ رہی تھی اور والش ٹیسٹ میں آ کر وہاں پہنچا تو وہ اپنے منہ سے وہی الفاظ نکال رہا تھا جو گرشک نے اپنے منہ سے ادا کیے تھے، پاتال پرماتما، دھرم دھنی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ والش یہ الفاظ کیوں ادا کر رہا ہے؟ بہت دیر تک کامران غور کرتا رہا اور انتہائی خور و خوض کے بعد ایک عجیب سا احساس اس کے ذہن میں جاگا۔ والش کے پراسرار نقوش گرشک اور سبیتا کے نقوش سے ملتے جلتے تھے۔ بظاہر اپنے نام یا اپنے حلیے سے وہ بدھ مت کا پیروکار یا ان علاقوں کا باشندہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ضرور کچھ ہے۔ بڑی الجھن کا شکار تھا۔ بہرحال دوسری صبح معمولات سے فراغت کے بعد ناشتہ وغیرہ کیا اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ خیمے اکھاڑے جا رہے تھے اور سب کے سب خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ گارڈن بھی اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ کامران نے مرزا خاور بیگ کے خیمے کی طرف نظر ڈالی۔ خاور بیگ کا خیمہ بھی اکھاڑا جا چکا تھا، لیکن وہ دونوں باپ بیٹی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کامران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر والش سے سوال کیا، وہ دونوں کہاں گئے؟ گئے، والش نے کہا اور کہکا مار کر ہنس پڑا۔ اوہو، کہاں چلے گئے؟ کامران نے پوچھا۔ وہاں، ادھر، اس طرف، والش نے اشارہ کیا اور اچانک ہی کامران کانپ گیا۔ جدھر اس نے اشارہ کیا وہاں یہ زمین ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد ہزاروں فٹ گہرائیاں شروع ہو جاتی تھی۔ کدھر؟ کامران نے پوچھا۔ ادھر، والش پھر اسی انداز میں بولا
اور کامران کے قدم آگے بڑھنے کی جانب بڑھنے لگے۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ گہرائی میں دو لاشیں پڑی ہوئی تھیں، خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں۔ ان کی گردنیں ان کے جسموں سے الگ تھیں۔ ایک عروسا کی لاش تھی اور دوسری مرزا خاور بیگ کی۔ کامران نے آنکھیں بند کی اور وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ والش جیسا سفاک آدمی یہی سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ والش نے نہایت لاپرواہی سے خیمے اکھاڑنے والوں کو سامان جمع کرنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ کامران لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف چل پڑا اور پھر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ بہرحال اس کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا۔ مرزا خاور بیگ اور عروسا اس طرح مارے جائیں گے، یہ بات کامران کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ ابھی تک ٹرانسمیٹر بھی استعمال کرنے کا موقع نہیں آیا تھا، کیونکہ والش عموماً اس پر نگاہ رکھتا تھا، اور اس وقت والش کو کسی شبے کا شکار کر دینے کا مطلب یہ تھا کہ کامران آسانی سے ان کا نوالا بن جائے۔ والش کی درندگی کو وہ دیکھ چکا تھا۔ آگے کا سفر شروع ہو گیا اور جاری رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے والش ان علاقوں سے کافی واقفیت رکھتا ہو۔ مناظر بھی بدلتے جا رہے تھے۔ پھر ایک رات والش خود ہی پھوٹ پڑا۔ خیمے لگے ہوئے تھے، ماحول ابر آلود تھا۔ والش ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ایک بات بتاؤ کامران، کیا تم مجھ سے اتفاق کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے، کیا تم میرے ہمراہ سفر کرنے سے مطمئن ہو؟ مطمئن تو نہیں ہوں مسٹر والش۔ اصل میں یہ بات ہی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سارا قصہ کیا ہے۔ والش گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، جاننا چاہتے ہو یہ قصہ؟ ہاں، میری خواہش ہے، کامران نے کہا۔ اس میں تمہارا کردار بھی ہے اور میرا بھی۔ کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں، کیا سمجھے؟ کچھ ایسے پراسرار کردار بھی جو ہماری مخالفت میں کام کر رہے ہیں۔ بہت سی زنجیریں ہیں جو مختلف سمتوں سے آئی ہیں اور ایک دوسرے میں الجھ گئی ہیں۔ میں ایک اوتار تھا، مہارشی، بدھ بھکشو۔ ہمیں نروان کی تلاش تھی، اور میں اور میرے ساتھیوں کے گروپ نے یہ طے کیا کہ ایک طویل عرصے کے لیے زمین کی گہرائیاں اپنا لیں۔ ہم نے اپنے تابوت بنائے، جنتر منتر پڑھے اور پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ دنیا ترک کر دی تھی۔ ہم نے ہمارا گیان اور ستھل استھان آگے بڑھ رہا تھا کہ گڑبڑ ہو گئی۔ گڑبڑ؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، دلچسپ کہانی ہے، بتانا پسند کرو گے؟ کامران نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں درویشیت اپنا لی اور خود کو ایک لمبے وقت کے لیے زمین کی گہرائیوں میں قید کر لیا، تاکہ جب ہماری آنکھ کھلے تو دنیا کے انکشافات کا وقت آ گیا ہو۔ یعنی وہ وقت جسے تم کچھ اور بھی کہتے ہو، شاید قیامت، والش نے کہا، اور کامران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ لی۔ گویا تم اس وقت تک جینا چاہتے تھے؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، حقیقتوں کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے اور انجام بھی وہیں جا کر ہوتا ہے، اگر تم اپنی نگاہوں کی وسعت اور دل کی گہرائیوں سے سوچو۔ کامران اس کے ان الفاظ میں کھو گیا۔ غالباً وہ ان الفاظ کا مفہوم تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب وہ اس میں ناکام رہا تو اس نے کہا، مگر والش، تم لوگ کس طرح اس پر اپنے آپ کو آمادہ کر سکے؟ دیکھو، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا پوشیدہ رہنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم نے کس طرح ان غاروں میں اپنی زندگی کو قائم رکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مقدس راز ہے جو اگر منکشف ہو جائے تو دنیا میں ایسی بہت سی برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں جن کا کوئی توڑ نہ ہو سکے۔ والش نے کہا۔ مثلاً؟ کامران نے پوچھا۔ مثلاً بے شمار افراد اس فکر میں سرگرداں ہو جائیں گے کہ اپنی زندگی کو دوام کس طرح بخشیں۔ والش نے کہا۔ ہاں، یہ تو ہے، کامران نے اس سے اتفاق کیا۔ انسان ہر حال میں زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اصل میں اس سے یہی سب کچھ تو چھین لیا گیا تھا، یعنی یہ کہ وہ نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر یہ فیصلے اس کے ہاتھوں میں آ جائیں تو پھر یہ سمجھ لو کہ آسمانوں میں مداخلت ہو جائے گی، اور بہر طور یہ ممکن نہیں ہے۔ والش نے کہا۔ لیکن تم؟ کامران نے پوچھا۔ اگر ہماری بات کرتے ہو تو ہم بھی اس بات کو پورے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہم نے اختیار کیا اس پر ہم مطمئن ہیں، اور دیکھو، ہمیں تبدیلیاں رونما ہوئیں، کیونکہ بہر طور ہمیں انسانی شکل میں تراشا گیا تھا اور انسانی شکل میں ہی اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور اب بھی ہم انسان بھی ہیں۔ یا اگر کوئی بھی ایسی بات ہو جائے، مثلا وہ پہاڑ جس کے اندر غار ہیں، زلزلے سے شک ہو جائے، تو پھر تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہمارے وجود باقی رہیں گے؟ نہیں، ہم ان پہاڑوں کی چٹانوں کے نیچے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہماری تمام آرزویں خاک میں مل جائیں گی۔ کامران نے متحیرانہ انداز میں اسے دیکھا۔ کیا عجیب خیالات تھے، کیا انوکھی بات تھی، لیکن بہرحال اس کی بات میں وزن تھا۔ اس نے کہا، میرا اصل نام راکون تماسا ہے، تم چاہو تو مجھے والش کہو، یا… والش نے اس کے بعد اپنی کہانی کا آغاز کیا اور کہنے لگا، سو
ہم نروان کے متلاشی اپنے تابوتوں میں زندگی کا سفر طے کر رہے تھے۔ زمانے کے ماہوں سال سے ہماری دلچسپیاں ختم ہو گئی تھیں۔ ہم نے ان نفسیاتی خواہشوں کو دفن کر دیا تھا جو انسان کو انسان بناتی ہیں اور جن کے سہارے وہ گناہ و ثواب کی منزلیں طے کرتا ہے۔ لیکن شاید ہم ان انسانی صفات کو اپنے وجود سے نہیں مٹا سکے تھے جن کی تربیت ہمارے ضمیر میں کی گئی تھی، اور یہی ہوا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں ہم پر، کہ کم از کم میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک تلاطم پیدا ہوا۔ وہ کچھ افراد تھے جو اس غار میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے ہمارے درمیان پناہ لی۔ ہمارے کان ان کی آوازیں سنتے تھے، ہماری آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں، لیکن صرف تصور کی شکل میں، اور ہم نے یہ قدرت حاصل کر لی تھی کہ ہم تصور کی آنکھ سے سامنے آنے والی چیزوں کو دیکھ سکیں۔ جہاں تک ہم نے ان کے بارے میں اندازہ لگایا، یہ احساس ہوا کہ ان کا تعلق یونان سے ہے۔ وہ 8 آدمی تھے، 7 مرد اور ایک عورت، لیکن وہ عورت جسے میں نے صرف تصور کی آنکھ سے دیکھا تھا ناقابل یقین حسن کی مالک تھی۔ تم یہ سمجھو کامران کہ آسمانوں میں جب انسان کی خواہش کی تکمیل کی گئی ہے تو حضرت آدم کو ایک ایسی ہستی سے روشناس کرایا گیا جو ان کے لیے ناقابل یقین دلکشی کی مالک تھی، اور پھر یہ دنیا کے لیے طے ہو گیا کہ انسان اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، نسل آدم کو آگے بڑھانے کے لیے اسی ہستی کا سہارا حاصل کرے، اور پھر یہی ہوا۔ دنیا دلکش پھولوں سے سج گئی، اور یہ دلکشی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہر ذی روح کے دل میں اپنی مخالف صنف سے لذت انگیز ہونے کا جذبہ انتہائی ضروری قرار دیا گیا، کیونکہ خالق کائنات نے اسی طرح نسل آدم کو فروغ دینے کے بارے میں سوچا تھا۔ سو میں نے اسے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا جیسے میری ہستی متزلزل ہو گئی ہے، میرے سارے وجود میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ وہ کیا تھی؟ اس کے سراپے کو الفاظ کی تلاش میں گرفتار کرنا کسی صورت ممکن نہیں تھا، لیکن بس یوں سمجھ لو کہ وہ حسن کائنات تھی، اور پھر مجھے اس کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ اس کا نام اناتوسیہ تھا۔ وہ ہمارے تابوتوں کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں باقی لوگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن میں حیران نگاہوں سے اس حسن کائنات کو دیکھ رہا تھا جس نے میرے دل میں نروان کا تصور نکال دیا تھا، اور میں میں اس حسین وجود کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ہماری جانب متوجہ ہوئے۔ وہ ہمارے بارے میں حیرت آمیز گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تابوت یہاں اس غار میں کیوں سجے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان میں ایک عظیم الشان خزانہ مدفون ہو۔ ہر ایک کے دل میں الگ الگ خیالات تھے، کچھ خوفزدہ بھی تھے اور کچھ متحیر۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ان تابوتوں کو کھول کھول کر دیکھا جائے، اور پھر وہ ان تابوتوں کو دیکھنے لگے، لیکن ان میں لاشیں دیکھ کر ان کے چہروں پر مایوسی کے آثار رونما ہوئے تھے۔ غالباً انہیں اس کی توقع نہیں تھی، سو وہ کہنے لگے، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ شاید اپنی دنیا سے ہٹنے کے بعد اپنے اوپر آنے والے مصائب سے بچ کر ہم اس لیے یہاں پہنچے ہیں کہ زندگی ہم پر کچھ اور ہی راز منکشف کرے، لیکن تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ تم کیا سمجھے تھے؟ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ بس یہی کہ یہاں عظیم الشان خزانہ موجود ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ اپنے ذہن کو خزانے سے پاک کر دو۔ دولت مند بننے کی کوشش میں جو تم نے کیا، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ ہم دربدر ہو گئے، اور بیچاری اناتوسیہ ہمارے سامنے پریشان حال ہے۔ اناتوسیہ کا نام لیتے ہوئے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے میرے تابوت میں جھانک کر مجھے دیکھا۔ میری آنکھیں تو بند تھیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت مجھ پر کیا قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اس کی حسین آنکھیں مجھ پر نگران تھیں، اور میں اپنے تصور کی آنکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہی تھی، اور اپنی تمام تر کاوشوں سے، یعنی اس وقت جو ہم نے اپنے ذہنوں کی گہرائیوں تک پہنچنے کا ایک جذبہ حاصل کر لیا تھا، ایک طریقہ حاصل کر لیا تھا، تو میں نے یہ اندازہ لگا رہا تھا اس کی نگاہوں میں میرے لیے پسندیدگی کے جذبات ہیں، اور وہ ذہنی طور پر مجھ سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش میں عالم وجود میں ہوتا، کاش میں زندگی میں ہوتا تو میری قربت حاصل کرتی، اور اس تصور سے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ جو آگ میرے سینے میں لگ گئی ہے، اس کے شعلے وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ اس کی آنچ محسوس کیے بغیر نہیں رہ پا رہی۔ اور اس کے بعد اضطراب تھا، صرف اضطراب۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے تابوت بند کر دیے، لیکن میں اپنے تابوت میں تڑپ رہا تھا کہ کاش کسی طرح بھی ممکن ہو جائے میں اس کی قربت حاصل کر لوں، میں اس کے قریب پہنچ جاؤں، میں اسے دیکھتا رہوں، اس وقت تک دیکھتا رہوں جب تک کائنات کا آخری دن قریب نہ آ جائے۔ لیکن ہر خواہش بھی تکمیل پانے کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے دل میں غم کے انتہائی تاثرات محسوس کیے۔
وہ لوگ وہاں رہے اور ہم پر گفتگو کرتے رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ تو فرائنہ مصر کے مطابق صورتحال معلوم ہوتی ہے۔ فرائنہ مصر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ دوسرے نے کہا، وہاں فرعون کی ممیاں محفوظ کر لیا کرتے تھے اور انہیں احراموں میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہاں میرا خیال ہے یہ امر قدرتی ہے۔ پہلے نے کہا، وہ کیسے؟ دوسرے نے سوال کیا۔ اور وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنے مردوں کو تابوت میں بند کر کے برفانی غار میں رکھ دیا ہے اور برف کی نمی ان کا تحفظ کر رہی ہے۔ کچھ عجیب سا لگتا ہے، دوسرے نے کہا۔ کیوں؟ ان جسموں میں وہ حنوتیت معلوم نہیں ہوتی؟ ہو بھی سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس سے کیا؟ اس نے جواب دیا۔ اور پھر وہ اس غار میں سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ اس کے دہانے سے باہر نکل گئے تو میں نے اپنے دل میں غم کا شدید طوفان محسوس کیا۔ اناتوسیا میرے دل پر اپنے نقوش چھوڑ گئی تھی کہ اب میں ادھر کا رہا نہ ادھر کا، میں بس اس کے تصور میں ڈوب گیا تھا۔ میری زندگی کے شب و روز غم میں گزرنے لگے۔ میرا دل اس کے وجود کی خوشبو کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں اپنے محور سے ہٹ گیا۔ اب مجھے نروان کی تلاش نہیں تھی، بلکہ میرے خیال میں ایک عورت آبسی تھی جس کے قرب کی خواہش مجھے دیوانہ کی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے سورج، کتنے چاند گزر گئے، میری آنکھیں آنسوؤں کی برسات کرنے لگی۔ میں اپنے آپ کو اس تابوت میں قیدی محسوس کرنے لگا۔ میں اپنے محور سے ہٹتا جا رہا تھا۔ مجھ پر انسان کا سایہ ہو گیا تھا اور وہ سارے مقاصد خاک میں مل گئے تھے جس کے لیے ہم نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ میرے ساتھی میری اس کیفیت سے ناآشنا تھے۔ وہ اپنے اپنے گیان میں مصروف تھے اور سکون کی گہری نیند سو رہے تھے اور میں جاگ رہا تھا۔ اور پھر میں نے اس وقت کا تعین آج تک نہ کر پاؤں گا جس کے تحت مجھے وہاں وقت بسر کرنا پڑا۔ اور پھر میں نے ایک دن غار میں قدموں کی آہٹیں محسوس کی۔ میں نے چشمے تصور سے باہر دیکھا اور دل خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ اناتوسیا ہی تھی۔ اناتوسیا سیدھی میرے تابوت کے پاس آئی اور میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن صدیوں سے تابوت میں رہنے کی وجہ سے میں اپنے بدن کی جنبشوں کو متحرک نہیں کر سکتا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ اس نے وہ تابوت کھولا اور مجھے دیکھنے لگی، اور پھر اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے چھو کر دیکھا اور میرا جسم جگہ جگہ سے دبا کر دیکھتی رہی۔ میں اس کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کر رہا تھا اور میرا دل خوشی سے بری طرح اچھل رہا تھا۔ میں اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا عمل ہوتا جو اسے خوفزدہ کر سکتا تھا۔ اگر میں بول پڑتا تو وہ ہو سکتا تھا کہ وہ دہشت سے چیخیں مارتی ہوئی یہاں سے بھاگ جاتی۔ وہ مجھ میں کیا تلاش کرنا چاہتی تھی؟ مجھے تو اصل میں یہی دیکھنا تھا، اور میں خاموشی سے اپنی جگہ منتظر رہا۔ پھر اس نے میرے جسم میں لچک پائی تو مجھے آہستہ آہستہ تابوت سے نکال لیا۔ اپنے نازک بدن کے ساتھ وہ جس قدر قوت رکھتی تھی وہ بھی میرے لیے باعث حیرانی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مجھے اٹھایا اور تابوت سے نکال کر تابوت بند کر دیا۔ اب میں باہر کی دنیا میں تھا اور میرا اس مقدس عہد کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مجھے اسی طرح اپنی باہوں میں لیے ہوئے تہانے سے باہر نکلی اور پھر سے مجھے اپنے شانوں پر ڈال لیا۔ کمال کی جسامت اور مضبوطی تھی اس کی۔ ایک نازک اندام لڑکی جو دنیا کی حسین ترین عورت تھی، جو یونان کی دیوی سائیکی سے بھی کسی طرح بھی کمتر نہ تھی، مجھے اپنے شانوں پر ڈال کر لے جا رہی تھی اور میں اس کے وجود کے لمس سے سرشار ہو رہا تھا۔ اس نے یہ ناہموار راستے بڑی پر اعتمادی سے طے کیے اور مجھے لیے ہوئے چلتی رہی۔ غالباً اس نے یہاں اپنے قیام کے لیے کسی اور غار کا انتخاب کیا تھا۔ یہی ہوا کہ ایک قدم میں آدم دہانے والے غار میں اندر داخل ہو کر اسے مجھے کھردری زمین پر لٹا دیا۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں اب بھی بند آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، حالانکہ مجھ میں اتنی قوت تھی کہ میں اپنی آنکھیں کھول سکوں، لیکن وہی تصور میرے ذہن پر طاری تھا کہ کہیں وہ میرے جاگنے کے خوف سے خوفزدہ نہ ہو جائے، کیونکہ بہر طور میں انسانی فطرت سے ناواقف نہیں تھا۔ وہ دو زانوں میرے پاس بیٹھی رہی اور اس طرح نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ میرا دل خود بھی اس سے گفتگو کرنے کے لیے بے چین تھا، لیکن اب بھی میں ہمت اور اعتماد سے کام لے رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اس کے منہ سے پہلی بار ایک مدھم سی آواز نکلی۔ اے حسین وجود، اے زندگی چھوڑ جانے والے، کاش تیرے اندر زندگی پیدا ہو جائے، کاش تو ایک بار اپنے وجود میں واپس آ جائے، تو میں تجھ سے اتنا پیار کروں کہ دنیا سے پیار کا تصور ختم ہو جائے۔ تو میرے دل کی گہرائیوں میں اتنی دور تک چلا گیا ہے کہ شاید اب میری زندگی کا محور تو ہی تو ہے۔
اے سونے والے، کیا میرا پیار تجھ میں زندگی پیدا نہیں کر سکتا؟ اے دنیا ترک کر دینے والے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تو پھر اپنے وجود میں واپس آ جائے؟ اگر میں صاحب علم ہوتی تو عالم برزخ میں تیری روح کو تلاش کرتی اور اس کو تیرے جسم میں داخل کر کے تجھے نئی زندگی دے دیتی۔ تو نہیں جانتا کہ میں نے تیرے لیے کیا کچھ کیا ہے، کیا کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اے حسین وجود، کاش تو عالم زندگی میں آ جائے، تو میری دنیا میں روشنی ہی روشنی پھیل جائے۔ میں وہ سب کچھ بھول جاؤں گی جس کی بنا پر مجھے اپنی زمین چھوڑنی پڑی، جن کی بنا پر مجھے ان پہاڑوں میں روپوش ہونا پڑا۔ کاش، کاش، کاش۔ میں اس کے ان الفاظ سن رہا تھا اور میرے وجود میں روح اتر رہی تھی۔ کتنی دلکش آواز تھی اس کی، اور کتنی دلکش طلب۔ وہ جو کچھ چاہ رہی تھی وہ لمحوں میں اسے ملنے والا تھا، اور وہ یہی سوچے گی کہ زندگی نے اس سے انصاف کیا، محبت میں اس نے ایک ایسا بلند مقام پایا جس کی مثال نہ ملے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت تو یہ تھی کہ میں زندہ تھا اور مجھے اس دنیا سے ابھی دوری حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کی تمام آرزوؤں کی تکمیل تھا۔ سو میرے دوست کامران، ایک ایسے شخص کے دل کا تصور کرو جس کی چاہت اس کے سامنے مجسم کی گئی ہو۔ میں دیکھتا رہا، سوچتا رہا، اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب اس سے زیادہ دوری ممکن نہیں ہے۔ میں خود بھی اس کی قربت چاہتا تھا۔ سو میں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی اور اس کے چہرے پر شدید حیرانی کے نقوش دیکھے۔ میں ابتدا میں اسے یہی بتانا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں چھپی ہوئی محبت کے طوفانوں نے بالآخر مجھے زندگی سے روشناس کر دیا۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آگے جھکی، اسے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی مغموم آواز ابھری۔ تصور بھی کیا چیز ہے! انسان خواہش کرتا ہے اور پھر اپنی اس خواہش کو اپنے ساتھ زندہ دیکھ لیتا ہے۔ وہ سب کچھ نہیں ہے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں چاہتا ہے کہ میں تجھے اسی عالم میں زندگی میں آتے ہوئے دیکھوں۔ کاش تیری آنکھیں پوری طرح کھل جائیں، کاش تو مجھے آواز دے۔ تو میں نے اسے آواز دی، اناتوسیا۔ وہ ابھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ایک مغموم مسکراہٹ۔ اس نے کہا، اور میرے کان بھی تجھ سے متاثر ہوئے ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے تو نے مجھے آواز دی، اور جب میں نے یہ محسوس کر لیا کہ در حقیقت وہ میری محبت میں انتہا تک ڈوب چکی ہے، تو میرے دل کی بے قراری نے اسے حقیقتوں سے نا آشنا رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ سو میں نے آہستہ سے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تب وہ متحیر ہوئی اور اس نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ حقیقت ہے؟ ہاں ناتوسیا، یہ حقیقت ہے۔ تو عالم وجود میں آ گیا ہے؟ ہاں ناتوسیا۔ کیا یہ ممکن ہو گیا ہے؟ شاید تیری محبت اس قدر عظیم ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کائنات کی سب سے انوکھی بات ہے یہ، اناتوسیا نے کہا۔ جو ہو چکی ہے۔ کیا تم مجھے میرے نام سے پکار رہا ہے؟ ہاں۔ لیکن تم مجھے کیسے جانتا ہے؟ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ انسان محبوب سے روشناس ہو جاتا ہے۔ میرے ان الفاظ سے اناتوسیا کی آنکھیں مسکراہٹ سے پھیل گئیں۔ اس نے کہا، کیا تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور وہ حیران سی نظر آنے لگی۔ اس کی حیرانی کچھ دیر تک برقرار رہی، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک انوکھی بات ہے، لیکن ہے، اور اب بھلا اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے کیا فائدہ؟ تو نے کہا کہ تو مجھے چھو سکتا ہے اپنی مرضی سے، مجھ تک پہنچ سکتا ہے، تو آگے بڑھ۔ انتظار کس بات کا ہے؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ سو میں نے اسے اپنی محبت کا ثبوت دیا، اور کچھ لمحوں کے بعد وہ میری آغوش میں تھی اور اناتوسیا میرے لمس سے سرشار ہو گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح عالم جذبات میں مجھ سے لپٹی رہی۔ پھر اس کے بعد میری زندگی کا ایک نیا آغاز ہوا، اور صدیوں سے جو معاہدہ میں نے کیا تھا وہ سب کا سب خاک میں مل گیا۔ حالانکہ اس دوران نہ جانے میں نے کتنے تجربات کر کے اپنے آپ کو ناقابل عمل بنایا تھا۔ غرض یہ کہ ہم نے اسی غار میں زندگی گزارنے کا آغاز کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ انسان جس انداز میں زندگی گزارتے ہیں غالباً اسی میں خوش رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی زندگی میں کسی نمایاں تبدیلی کے حامل ہو جائیں تو پھر ان کے لیے مشکلات میں گزارا کرنا ہوتا ہے، اور یوں اگر زندگی گزاری جائے تو یہ بڑی خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ میری خلوتیں اناتوسیا سے آباد تھیں، اور ہم زندگی کے ہر اس راز سے آشنا ہو رہے تھے جس سے محرومی میں نے اپنا لی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک اناتوسیا کے بارے میں مجھے کچھ نہ معلوم ہوا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔